السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک، رمضان المبارک کا آخری عشرہ، شب قدر اور اعتکاف اور اس کی فضیلت، اس عنوان سے اس موضوع پر کچھ بات ہم کریں گے کہ ماہ صیام کا تیسرا اور آخری عشرہ جو جہنم سے آگ سے نجات کا عشرہ ہے، اس عشرے میں لیلۃ القدر کی رات موجود ہے۔ رمضان کریم کا پورا مہینہ دیگر مہینوں سے الگ اور خصوصی مقام کا حامل ہے، لیکن رمضان کا آخری عشرہ سبحان اللہ اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آتے ہی اس آخری عشرے میں بیداری اور ذکر و فکر اور اللہ سے لو لگانا اور اس میں بہت زیادہ منہمک ہو جاتے تھے۔ ماہ صیام کا تیسرا عشرہ جو جہنم سے آگ سے نجات کا عشرہ، اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے جہنم سے آگ اور جہنم سے پناہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اس دنیا میں ہی آگ سے جہنم سے ہم نے اللہ تعالیٰ سے معاف کروا کے جانا، اس زندگی میں ہی۔ یہ آپ کو بتائیں کہ ماہ صیام کا تیسرا نجات کا سلسلہ، آگ سے نجات کا عشرہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اس عشرے میں لیلۃ القدر کی رات موجود ہے۔ اس میں اپنی بخشش کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے توبہ استغفار کرنا اور یہ دعائیں دیگر یہ مانگتے رہنا، یہ ہمارے سلسلے آج کل جاری ہیں۔ اللہ کی توفیق سے اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے، آگ سے نجات عطا فرما دے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی سب سے اہم فضیلت و خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تمام مہینوں سے بھی زیادہ افضل مہینہ اور اس میں بھی بہت زیادہ آخری عشرہ جو سب دنوں سے، اور اس میں بھی پھر طاق راتیں، سبحان اللہ، اس لیلۃ القدر کی رات کو قرآن مجید جیسا انمول تحفہ دنیا انسان پر اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر اس نعمت کا نزول فرمایا۔ سورۃ القدر اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ سورت نازل فرمائی ہے۔ اس سورت میں بہت زیادہ یعنی لیلۃ القدر کے بارے میں کیا امور ہوتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ اور ملائکہ اور جبرائیل اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت اس کائنات پر، انسانوں پر رحمتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سارا کچھ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ درجہ بدرجہ دنوں کے اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیے ہیں، راتوں کے، دنوں کے، تو اس لیے یہ بہت خاص دن ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے لو لگانا یہ مومنوں کے لیے بہت بڑا موقع ہے۔ احادیث میں بہت زیادہ اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر بیدار رہتے، جاگتے رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 1884، صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2008، یہ اہم حوالے ہیں۔ انسان سارا رات سوتا ہے، آرام کرتا ہے اپنے جسم کو، تو لیکن اللہ تعالیٰ کے رستے میں آنکھوں کا اور جسم کا یہ وقت
اللہ تعالیٰ کی رضا میں، اسے مغفرت طلب کرنے میں، اس کی خوشنودی میں لگانا، اور جاگنا بیدار رہنا، قرآن پر غور و فکر کرنا، اپنے وجود پر، انسان کو کیسے تخلیق کیا گیا، اور کائنات اور یہ زمین اور آسمان اور دیگر امور، اور حشر اور نشر، اور اسی طریقے سے یہ منازل جو آنی ہیں انسان کا دنیا سے جانا، پھر دیگر امور اور مراحل، قبر ہے، پھر حشر ہے، پھر اس میں یہ ساری چیزیں آگے چلنی ہیں، اور پھر میزان تک، اور پھر اس کے بعد انسان نے پل صراط، اور پھر اس سے گزر کر کے نیچے اس کے بہت بڑا جہنم ہے، آگ کا جہنم بنا ہوا، اس کے اوپر سے گزر کے انسانوں نے جانا، آخر میں آگے جا کے جنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، ہر رمضان میں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ صحیح بخاری شریف میں روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم سنت ہے، مگر جس سال آپ کا انتقال ہوا آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا ہر رمضان میں۔ یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ اور یہ اہم سنت ہے، ہاں جی، ہم یہ 10 دن کا تحفہ اور شکرانہ یہ اللہ کے لیے نہیں پیش کرتے۔ 365 دنوں میں سے 10 دن آپ اللہ کے لیے مسجد میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ رہ گیا کہ بھئی یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ نفل ہے، اور یہ چیزیں تو آپ موقع سے اور وقت سے اللہ تعالیٰ سے فیض حاصل کرنے کا یہ درس دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ایک اہم خصوصیت اعتکاف ہے۔ اعتکاف سے کیا مراد ہے؟ یعنی ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں گھر چھوڑ کر، بیوی بچے چھوڑ کر، اور دیگر دنیاوی امور چھوڑ کر، اور اس دنیا کے معاملات سے کنارہ کشی اختیار کر کے مسجد کے اندر قیام کیا جائے، اور اللہ کی عبادت، ذکر و فکر، تلاوت قرآن، اور اس میں غور و فکر اور تلاوت کرنا، اور اس کو قرآن سننا اور پڑھنا اور سمجھنا، اس میں مشغول رہا جائے۔ اور اسی اعتکاف کے دوران ہی شب قدر آ جاتی ہے۔ تو شب قدر کیا ہے؟ یعنی لیلۃ القدر اسی عشرے میں آتی ہے، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہے، رمضان کے آخری عشرے، اور یہ ہر سال آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، الف شہر کہتے ہیں 1000 مہینے، اس سے بھی بہتر ہے۔ تو یہ رمضان کے، ہر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ہے۔ اس رات کو اللہ عز و جل نے انسان پر اپنی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت قرار دیتے ہوئے اسے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی ہم لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ کیسے تلاش کریں؟ اب آپ دیکھ لیں، یہ جگرتے ہوتے ہیں جی، اور یہ چیزیں اور درس اور سبق اور بیٹھے اور یہ کھانا اور یہ پینا اور یہ ساری چیزیں بے شمار نعمت ہیں جی۔ تو اس میں ہم باوضو رہیں، تلاوت قرآن میں رہیں، جاگتے رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، طلب کرتے رہیں، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ وقت تو گزر جانا اور یہ رات بھی گزر جاتی ہے۔ احادیث سے مروی ہے کہ جو شخص زندگی میں ایک بار اس ساتھ کو اس حالت میں حاصل کر لے کہ اپنے رب کی عبادت میں وہ مشغول ہو، اس میں ہی ہو، تو اس کی عمر بھر کے گناہ تو کیا، اس کو اللہ کا قرب بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اس رات کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر 1768 کہ جو شخص شب قدر کو یعنی لیلۃ القدر کو ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے عبادت کرے، ایمان اور ثواب، اجر و ثواب کی نیت سے، ہمیں نیت بھی رکھنی چاہیے، ہمیں اپنا ایمان بھی درست کرنا چاہیے۔ اب ایمان کے لیے دیکھ لیں، یہ شگون لیے جاتے ہیں، یہ چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، یہ نظر و نیاز، نظر حسین، ہاں جی، نیاز حسین، استغفر اللہ،
بھئی اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہم نے کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، دوسرا اس میں کوئی غیر اللہ شامل نہیں ہو سکتا۔ ایمان صحیح ہونا چاہیے، اور پھر نیت یہ ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت میں اجر دے گا، ثواب دے گا، یہ نیت رکھیں۔ اس نیت سے یہ عبادت ہے، یعنی یہ جاگنا، لیلۃ القدر کی تلاش، اور اس میں طاق راتوں میں خصوصاً، ایسے تو آخری عشرہ ہے یہ، تو اس میں عتق من النار، یعنی جہنم سے، آگ سے نجات کا اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے جہنمیوں کو، جو یعنی لکھے گئے ہیں کہ یہ جہنمی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ یہ توفیق بار بار دیتا ہے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 1768، صحیح بخاری شریف میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی ہمیں اپنا ایمان درست رکھنا ہے۔ یہ کالی ہنڈیا ہیں جی، یہ گاڑی کے نیچے یہ گھوڑے کا وہ لگا دینا ہیں جی، اور ایسے ایسے شگون، اور اس سے اپنے آپ کو، اپنا ایمان کو خراب کرنا، اور کڑے پہن لینا، اور یہ کانوں میں، اور یہ بازوؤں میں، اور یہ دیگر ایسی چیزیں، یعنی ایمان کو سادہ صاف صحابہ کی طرح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کیا تھا کہ ہاتھ میں وہ یہ چھلے، انگلیوں میں، اور یہ چیزیں ہیں جی، کوئی کچھ نہیں، یعنی ایمان درست کرنے کا بھی یہ بہت بڑا موقع ہے۔ اگر ایمان صحیح ہو تو پھر تھوڑا سا بھی اللہ تعالیٰ اس میں اس کو بڑھا کے، پہاڑ جتنا اس کا اجر و ثواب اس سے بھی بڑھ کے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ایمان کی درستگی اور اجر و ثواب کی نیت۔ اتنے بڑے بڑے ہم کام کرتے ہیں، سارا دن روزہ رکھتے ہیں، مگر ہمیں یہ نہیں ہوتا، ہمیں طلب نہیں ہوتی، ہم اللہ کے آگے نحنو فقراء الی اللہ، کہ اللہ سے ہم یہ مانگتے، یہ ذہن، ہمارا دل، یہ دماغ، یہ نیت یہ رکھنی ہے کہ ہمیں اس میں ثواب مل رہا ہے، ہمیں اجر مل رہا ہے، اور ایمان ہمارا درست ہے کہ نہیں، ہم اس کا جائزہ لیں۔ ان 10 دنوں میں، خاص طور پر ان طاق راتوں میں، خالی قرآن پڑھتے جانا اور ایمان کو درست ہیں جی، بھئی یہ مشروط ہے۔ گناہ کس کے معاف کیے جاتے ہیں؟ ثواب اجر کس کو ملتا ہے؟ کہ جس کا ایمان درست ہے۔ اب یہ ہم نے سمجھنا ہے کہ بھئی ایمان کیا ہے، کیسے درست ہوتا ہے۔ کوئی عمل بھی نہ کیا جائے تو اگر ایمان درست ہے تو آپ نے اس کو جنت کی بشارت دے دی۔ مشہور حدیث ہے نا بھئی، ایک شخص آیا تو پوچھنے لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے بتاؤ کہ میں وہ کیا کروں کہ میں جنت میں چلا جاؤں، میں جنت میں داخل کر دیا جاؤں۔ آپ نے کیا بتایا؟ ایمان کے بارے میں بتایا۔ اس نے کوئی اور دیگر عمل نہیں کیا تھا، اور یہ معلوم ہونے کے بعد ہے جی کہ یہ شہادتین دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں شہادت دے کہ کوئی شریک نہیں ہے اس کا، لا شریک ہے وہ۔ جب اعمال ہوتے ہیں، عمل کرنے کے وقت ہوتے ہیں، اس وقت ہم شریک کرتے ہیں۔ نظر اللہ اور نیاز حسین، بھئی نیاز کیا ہے اور نظر کیا ہے جی، اور علی مولا اور دیگر اس قسم کی چیزیں، یہ چیزیں صحیح ہو، اپنی حد تک صحیح ہو سکتی ہیں، ہم اس سے اختلاف نہیں کر رہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی، لیکن اللہ کے لیے اس کو، اللہ کی عبادت کے لیے اس میں اللہ کے ساتھ یہ کسی کو بھی شامل کر لینا، یہ غیر اللہ ہیں سارے۔ اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں مبرہ، اس میں کوئی دنیا کا انسان چاہے وہ کتنا بڑا نبی کیوں نہ ہو جائے، اور کوئی ولی نہ ہو، کوئی نہ ہو، ایسا ہے وہ کوئی اس میں شامل نہیں۔ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور طریقہ بتانے میں ہاں جی، اور پیغمبر کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ شب قدر ہم تلاش کر رہے ہیں، لیلۃ القدر ہم تلاش کر رہے ہیں، ہم کچھ سمجھیں، اور بغیر سیکھے سمجھے ایمان اور اسلام نصیب، یہ سیکھنا پڑتا ہے۔ آپ نے جبرائیل سے قرآن حفظ کیا، سمجھا، جبرائیل آتے تھے وہی لے کے، درستگی کرتے تھے، غلطی کئی ہو جاتی تھی، انسانی بشری تقاضا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، آخر تو انسانوں سے پیدا ہوئے تھے،
وہ انسان بنائے گئے تھے. مشہور واقعہ ہے جی کہ ازواج مطہرات میں وہ شہد پی لیا. وہ امہات المومنین میں سے وہ دو کہنے لگے کہ منہ سے بہت بو آ رہی ہے، تو آپ نے کوئی ایسی چیز کیا کھائی ہے؟ آپ نے فرمایا تو شہد پیا. تو ہو گئے بدبو آ رہی ہے. مشہور واقعہ ہے. تو آپ نے یہ عہد کر لیا کہ میں اب شہد ہی نہیں پیوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کر دیا کہ جس چیز کو ہم حلال کر رہے ہیں آپ اس کو کیسے حرام کر سکتے ہیں. آپ نے فوراً رجوع کیا، اپنے ایمان کو درست کیا. یعنی حلال و حرام یہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بڑی نعمتیں دی ہیں. ہم نے بہت سی ایسی چیزیں یہ ناک اونچا کرنے کے لیے ہیں جی، یہ اپنے اس کو اونچے کرنے کے لیے، اپنے مقام بنانے کے لیے ہیں جی، اپنی عزتیں بنانے کے لیے، اور یہ ایمان کو خراب کر لیتے ہیں. گدی نشین بن کے بیٹھے ہوتے ہیں یہ قبروں کے اوپر، یہ دیگر. ان کو کیا حاصل ہونا؟ نیت دل کیا ہوتی ہے کہ وہ بڑے اعلیٰ مقام پر، وہ بڑے کسی منصب پہ پہنچ جائیں ہیں جی. تو یہ سب رب کے حضور جب پیش ہوں گے تو کیا حال ہوگا؟ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ سب دشمن ہوں گے جو مجاور ہیں، جو دیگر ایسے ہیں جن کو انہوں نے اپنے آگے لگایا ہوا ہے، وہ ان سے مبرہ ہو جائیں گے، وہ آپس میں دشمنیاں پڑ جائیں گی. یہ دنیا کے اندر چند روزہ یہ دیکھیں مزار، یہ دیکھیں بڑے بڑے دربار. تو اللہ کے دربار کو سامنے رکھنا، ایمان کو درست کرنا، اور پھر اجر و ثواب کی نیت رکھنا. تو اس طرح گناہ معاف ہوتے ہیں نا. خالی توبہ کری جانا اور نیچے کچھ اوپر کچھ جی. دل صاف ہو. صاف کا مطلب کیا ہے کہ بھئی جو بھی چاہتا ہے سب صاف ہے، سب کچھ صحیح ہے؟ نہیں. ثم استقم قل آمنت باللہ ثم استقم. اللہ پر ایمان کیا ہے یہ سمجھو نا. بھئی بار بار موقع آتے ہیں تو ہم ٹائم نہیں نکال سکتے. بڑی دنیا کے لیے بڑا ٹائم ہے، بڑے سفر ہیں اور بڑا بڑا کچھ ہے، اور جسم کے اوپر ہیں جی، اور یہ انسان کرتا ہے اور بڑی تھکاوٹیں اور بڑے بڑے کام، اور یہ کچھ ٹائم نہیں نکال سکتا. بھئی آرام سکون سے مسجد میں بیٹھنا ہے یا گھر میں، یا یہ چیزیں، یہ ساری چیزیں تو یہ سمجھنا. تو عبادت تو تب ہے اگر ایمان ہوگا. تو شیاطین جکڑے ہوئے ہیں، تو ہم نے اپنے اندر جو ہمارے اندر یہ نفس کا معاملہ، اس کو درست کرنا اور اس کو سمجھانا اور اس کو قابو رکھنا، اپنے نفس کو قابو رکھنا. نفس امارہ جو برائی کی طرف فوراً چال نکلتا. تو گناہوں کی بخشش کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ لیلۃ القدر کی یہ خصوصیت ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو، مجرموں کو، جو جہنم زدہ، ان کی بخشش اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے. کوشش میں سب سے پہلے جیسے ذکر کیا گیا کہ ایمان اور اجر و ثواب کی نیت. تو کتنے دن گزر چکے ہیں ابھی تک ہم نے اپنے ایمان کا جائزہ نہیں لیا، اور بڑی بڑی ہم باتیں کرتے ہیں، اور بڑی بڑی دیگیں اور بڑے بڑے کھانے اور بڑا بڑا طعام اور بڑے بڑے لباس سارا کچھ کرتے ہیں. تو لیکن ہم نماز کی طرف، ایمان کی طرف جی، اور صحیح چیزیں اور سنت کے مطابق، تو یہ کوشش ہے نا ساری. تو یہ اللہ تعالیٰ موقع دے رہا. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھنا کہ بھی میں نے تمہیں زندگی دی تھی، جوانی دی تھی، زور طاقت یہ کچھ دیا تھا، تو کیا کوشش کر کے؟ لیس الانسان الا ما سعی، یعنی کوشش کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. جب انسان اٹھتا ہے ارادہ اور وضو کرتا ہے تو وہ کوشش ہی کر رہا ہے نا، وہ تھوڑی ہے. اسی طرح جہاد کی کوشش ہے، اپنے آپ کو تیار رکھنا، جان مال اللہ کے رستے میں ہیں جی. تو یہ راتیں تو بہت زیادہ افضل ہیں. تو کوشش کریں کہ اس عظیم رات کو، لیلۃ القدر کے فیض سے محروم نہ رہ جائیں گے جی. تو ایسے شخص جو اس رات میں مغفرت اور رحمت اللہ سے محروم رہ جائے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو، اور یہ سمجھے کہ میں بہت بڑا مومن ہوں. اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں ملانا. اور کیا ہے یہ لیلۃ القدر میں؟ وہ یہ بڑی بڑی محفلیں اور بڑے بڑے پروگرام، کیا آپ ایسے کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے لو لگاتے تھے، دنیا سے بے نیاز ہو کے، بے پرواہ ہو کے.
اللہ سے لو لگانا، اللہ تعالیٰ سے، اور دنیا پر رحم، اور یہ نیت اور خاص اور خرچ کرنا اور اللہ کے راستے میں. جی تو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من ادرک لیلۃ القدر فلم یغفر لہ فاعبدہ اللہ، کہ جو شخص لیلۃ القدر کو جی اس کا ادراک کرے اور اس کے گناہ نہ بخشے جائیں، اسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. یعنی مفہوم کئی اس طرح کے آتے ہیں کہ جبرائیل آئے تو انہوں نے یہی کہا کہ جو اس رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے تو اللہ تعالیٰ اس کو، وہ بدبخت ہے، اس کو برباد کر دے. اس طرح کے مفہوم میں بھی احادیث پائی جاتی ہے. رب زدنی علما، اللہ تعالیٰ علم میں اضافہ فرمائے جو صحیح ہے. صحیح علم کیا ہے؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی شکل میں نازل ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، قرآن مجید میں بھی ہے کہ بھی اس کی پیروی کرو. جو آسمان سے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اللہ تعالیٰ نے نازل کی، جبرائیل لے کر کے آئے، اور یہ ساری چیزیں، تو یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم لیلۃ القدر کے اندر بس لگے ہوئے ہیں جی، اور کتنے اور یہ مختلف قسم کے ذہن اور یہ فلسفے اور یہ چیزیں، جبکہ قرآن سادہ میسج دیتا ہے کہ بھئی تم سب کا انکار کر دو، لا الہ الا اللہ. یہ کیوں ہم کرتے ہیں؟ یہ عبادت ہے. تو الہ کوئی نہیں ہے الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور ساتھ ہم کیا رکھیں؟ بھئی ہم بزنس کرتے ہیں، مال لگاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ منافع ملے گا. تو اسی طرح ہے کہ ایمان درست ہو اور اجر و ثواب کی نیت ہو، اجر و ثواب لینے کا پروگرام بنایا ہو. کیسے ملے گا؟ تو ورنہ یہ بزنس، یہ کاروبار ہے جی، یہ تباہ ہو جائے گا، انسان برباد ہو سکتا ہے. کیسے گناہ معاف ہوں گے؟ یہ گناہ معاف کرانے کا، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا پروگرام ہے، بزنس ہے، اور اللہ تعالیٰ مواقع عطا فرماتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایمان کی درستگی پھر کرنے کے بعد ہم اجر و ثواب کی نیت کریں، تو پھر یہ عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت نہیں ہے. اور یہ چڑھاوے اور یہ دیگر چیزیں اور یہ خرچنا اور وقت لگانا اور یہ چیزیں اور یہ سارا کچھ. تو اس لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے یہ دن اہم 2-4 دن رہ گئے ہیں، تو اس میں 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے. 1000 مہینے ہمیں ملنے، تو یہ ایک ایسی رات ہے. تو اس لیے 2-4 راتوں کے اندر انسان اپنا یہ فیض حاصل. یہ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ حاضر ہوئے، اور پہلے زمانے میں چونکہ لوگوں کی زندگیاں، عمریں بہت لمبی ہوتی تھی، 1000 سال، اس سے بھی زیادہ. تو کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہماری تو عمریں کم ہیں، تو ہم نے تو 1000 سال عبادت ہی نہیں کی. جن کو 1000 سال عمریں ملی تھی پہلے لوگوں کی، آج تقریباً اندازاً اوسط عمر کتنی ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 70-80 کے درمیان تقریباً، اللہ ماشاء اللہ. تو آپ بھی یہ فکر مند ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہ ذہن میں آیا کہ بات تو صحیح ہے کہ بھئی ہم نے تو 1000 سال نہیں عبادت کی، انہوں نے تو کی تھی. وہ تو بڑے ولی اللہ تھے، جس کو جتنا زیادہ موقع ملے یا زیادہ ملے ٹائم، تو وہ اللہ کے لیے زیادہ اتنی نمازیں، عبادات، جس وقتوں میں بھی جو بھی تھا. تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل ہو گیا، یہ لیلۃ القدر کے اندر میسج آ گیا کہ بھئی اس میں ایک رات ہے وہ لیلۃ القدر کی، وہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے کہ اگر آپ نے وہ پا لی اور خالص اللہ کے لیے عبادت کر لی، اللہ سے مغفرت طلب کر لی، جی اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، اجر و ثواب کی نیت رکھتے ہوئے، ایمان کے درستگی کے ساتھ، تو تمہیں 1000 مہینے سے بھی زیادہ. اب دیکھ لیں کتنے رمضان گزر چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ موقع عطا فرماتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے کہ رمضان المبارک، اس میں پھر آخری عشرہ، اس میں پھر لیلۃ القدر اور اعتکاف کی یہ گھڑیاں اور یہ ساری چیزیں، یہ فضیلتیں حاصل ہیں. تو آج دیکھ لیں، تو وقت تو ویسے بھی گزر جانا، اگر انسان سو جائے تو رات دن وقت گزر جاتا ہے. تو لیکن یہ اللہ کے لیے کچھ بیدار ہونا اور اپنے علم اور درستگی اور صحیح سنت اور احادیث کا صحیح علم
جس میں بہت سے ایسے علم حدیث کے قرآن مجید کے جن میں کچھ شک ہی نہیں ہے، وہ تو صحیح ہم کریں، ایمان تو درست کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بڑی بڑی دیگیں خرچ کریں اور بڑا بڑا پیسہ لگا کر کے اور اللہ کی پھر قربت حاصل ہو، قرب حاصل ہو، بڑی بڑی قربانیاں اور پہلے ہم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو قربان کریں اور اللہ کی رضا میں لائیں، تو پھر یہ ساری چیز ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان فضائل سے ہمیں بہرہ مند فرمائے اور ہمیں یہ نعمت جو اس میں حاصل ہے اس میں ہمیں اپنے جہنم سے آزادی حاصل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد ہی کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ اللہم اجرنی من النار، یہ ہم پڑھتے رہیں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، فاعف عنی، فاعف عنی، فاعف عنی۔ یہ اللہ تعالیٰ جو مغفرت فرماتا ہے، ایک گناہ ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک کھرچ دیے جاتے ہیں وہاں پر قرآن یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر پردہ نہیں ڈالتے، اس کو کھرچ دیتے ہیں کہ وہ اس میں سے، کہ جیسے بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ انسان برائی کرتا ہے گناہ کی طرف اور یہ ساری چیزیں، تو اللہ تعالیٰ روکتا ہے فرشتوں کو کہ اتنی جلدی اس کے نہ لکھو، شاید وہ توبہ کر لے۔ کچھ گھڑیاں ایسی تک وہ نہیں لکھتے، رک جاتے ہیں۔ پھر جب انسان توبہ کر لیتا ہے، گڑ گڑا کے اللہ سے مغفرت حاصل طلب کرتا ہے اور یہ چیزیں، تو پھر وہ اس کو کھرچ دیتے ہیں، صاف ہی ہو جاتا ہے وہ۔ تو اس لیے فوراً گناہ ہونے انسان سے، بھئی ہاتھوں کے، یہ ناک کے، یہ آنکھوں کے، یہ کانوں کے، یہ پاؤں کے، یہ گناہ انسان کے بے وہاں روز جاری رہتے ہیں، انسان کے ساتھ لگے ہیں الا ماشاء اللہ۔ تو فوراً توبہ، استغفار، سارا سال یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اور اس لیے ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بڑے بڑے جو شیاطین ہیں اور یہ جن ہے اور یہ سرکش، ان کو پہلے ہی جکڑا ہوا ہے جی۔ پہلے عشرے میں، پھر دوسرے عشرے میں انسان یہ ساری چیزیں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ بھی گئی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ خصوصی موقع عطا فرمائے ہیں، آخری عشرہ اور اس میں راتیں اور پھر لیلۃ القدر اور پھر یہ اعتکاف جی۔ یہ بہت بڑی سنت ہے اور آپ اس میں اعتکاف فرماتے تھے اور اللہ سے لو لگاتے تھے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے، اور یہ نہیں کہ بدھو بنے رہیں اور اندھے بنے رہیں، اور جب ہمیں آنکھ کھلے تو پھر ہم کہیں یا اللہ ہمیں اب موقع ہی نہیں ملا، ہمیں دوبارہ موقع دے دے، یا اللہ موقع دے دے جی۔ جو سارا سال نہ پڑھے، محنت نہ کرے، تو امتحان کے بعد کہے کہ مجھے تو موقع ہی نہیں ملا، اب میں محنت کروں گا۔ دیکھ لیں پھر عقل مندی انسان کو یہی فرمایا۔ تو یہ ملت ابراہیمی پر اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، انہوں نے دیکھو جا کر وقت گزارے، کتنی کتنی مصیبتیں برداشت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے زندگیاں گزار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، دیگر انبیاء کی دیکھیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ بس بڑے بڑے بسترے اور یہ فوم اور گدے اور یہ چیزیں اور یہ لباس اور اس میں ہم مست ہو جائیں اور جی غافل ہوں اور ان چیزوں کو بھول بیٹھیں، تو یہ تو دنیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وقتی فائدے لے لیں تو پھر آنا میرے پاس ہی ہے، تو کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس چیز کی طرف آئیں، اپنا اسلام درست کریں، ایمان کو پرکھیں، جانچیں، سمجھیں، درست کریں۔ ابھی بڑا وقت ہے، انسان کو ایک لمحہ ہی میسر ہو جائے کہ وہ اللہ سے لو لگائے، اللہ کے آگے گڑ گڑائے، اللہ سے مغفرت طلب کرے۔ شرمشار تو ہونا پڑے گا، اور خالی توبہ توبہ اور پھر اسی چیز میں، اسی ماحول میں اور انہی چیزوں میں شامل رہنا اور مجلس سے نہ چھوڑنا۔ اور یہ قرآن کہتا ہے کہ ایسے دوست، ایسے ساتھی، ایسی محفلیں، ایسی مجلس انسان اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کے کھائے گا کہ میں نے فلاں کمپنی اختیار نہ کی ہوتی، فلاں کی مجلس میں نہ میں رہتا، میں ایسوں کو دوست نہ بناتا، میں ایسے ماحول میں نہ رہتا۔ یہ توبہ کا پہلا حصہ کہ اس ماحول کو چھوڑے، اللہ کے آگے اقرار کرے، غلطی کو مانے، اور پھر اللہ سے لو لگا کے اس چیز کو چھوڑ دے، اس چیز میں نہ آئے۔ یہ زناکاریاں، یہ چوری، یہ فراڈ، یہ سود، شرابیں اور دیگر، اور یہ جوئے، یہ بزنس، یہ گیمیں، یہ سارا کچھ جی، یہ خرابی ایمان کی کرتے ہیں، ایمان خراب ہوتا ہے۔ اور ایسے ایسے لوگوں کا کہ انسان پھر اس میں پھنس جاتا ہے۔ یہ بڑے بڑے دیکھتے ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں،
تو کیا فائدہ حاصل کرنے کی نیت رکھتے ہیں، تو مگر وہ ان کے ساتھ لگ پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قرآن مجید میں، بھئی ایسوں سے بچو، دنیا وقت تو گزر جانا، اور مربے کھا لیں، یہ بڑے بڑے چیزیں کھا لیں، بکرے کھا لیں اور بڑے بڑے چرخے اور مرغے اور پارٹیاں اور گاڑیوں میں بیٹھ کے اور یہ چیز، پھر بھی وقت گزر جانا۔ ایک سادہ انسان ہے، سارا دن نماز پڑھتا ہے، صاف رہتا ہے، تھوڑا بہت اس کے حالات، تو اپنا کھانا پھر اس نے بھی وقت گزار لینا ہے۔ تو یہ سب چیزیں آگے جا کر کے ملنی، بڑے بڑے لباس ملنے ہیں، پوشاکیں پہنائی جانی ہیں، رحمتیں نازل ہونی ہیں، اور بڑے بڑے کھانے اللہ تعالیٰ نے یہ تیار کیا ہوا سارا۔ یہ پڑھیں صورتیں پڑھیں قرآن کی، یہ 26واں 27واں 28واں سے 29 30 یہ آخری سپاروں میں یہ بیان کیا گیا کہ وہ منظر کسی نے دیکھا نہیں، وہاں حوریں ملنی ہیں، وہ کھانے تو عام ہے، اور یہ چیزیں جو انسان چاہے گا۔ تو یہ دنیا ایک آزمائش گاہ ہے، یہاں پر چند روزہ انسان کو بھیجا گیا ہے، تو اس نے یہاں سے آخر رخصت ہونا ہے، تو اس لیے کچھ وقت ہمیں اپنے لیے نکالنا چاہیے۔ اور کیا فرمایا کہ نفس نفسی کا عالم ہوگا، ماں بیٹوں کو چھوڑ دے گی، اور سورۃ حج میں بتایا گیا نا، دودھ پلاتے بچوں کو چھوڑ دے گی، اور قیامت کے میں یہ کیا چیزیں ہونی ہیں، یہ حشر میں کوئی ہوش نہیں انسانوں کے ہونے، اور یہ تعلق ٹوٹ جانے یا ختم ہو جانے۔ بس فرمایا کہ اجر نیکی ہے، تو سب سے پہلے ایمان کی درستگی ہے، تو اس لیے یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ تو یہ خالی ہم بڑے روزے رکھ رہے ہیں اور بڑا بڑا رمضان گزر رہا، بڑے سحریاں اور افطاریاں اور یہ چیزیں، اور ایمان کی درستگی کا ہم نے غور نہیں کیا۔ سب سے پہلے ایمان کی درستگی ہے، لا الہ الا اللہ۔ ہم یہ سمجھیں کہ بھئی الہ کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، اور وہ کون ہے؟ الا اللہ، کوئی نہیں ہے، لا الہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت یہ ہم انکار کریں پہلے، باقی سب طاغوتی ہیں عبادتیں جو اس قسم کی ہیں، صرف اللہ کی ذات اور اس کی صفات، اس میں وہ یکتا و بے نیاز ہے، لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، نبی بھی، پیغمبر بھی، ولی بھی، اولیاء بھی اور دیگر یہ سارے کوئی شامل نہیں ہے۔ یہی اصل ایمان کی بات ہے کہ لا الہ الا اللہ 100 دفعہ ذکر کرتے ہیں، مگر انہوں نے بھی اس میں بہت بڑے بڑے شرک ملائے ہوئے ہیں۔ مثال دی جاتی ہے کہ نظر اللہ اور نیاز حسین بے علم لوگ جو ہیں، جو ان کو جہالت ہے مگر وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو ہم اپنا جائزہ لیں اور اللہ تعالیٰ سے طلب کریں اور علم بھی حاصل کریں۔ اتنا علم پوچھا جانا کیوں نہیں حاصل کیا؟ اور بڑی سمجھ لگتی تھی جی بزنسوں کی اور دیگر چیزوں کی، تو یہ نہیں لگتی تھی۔ تو اس لیے کوشش جاری رہنی چاہیے۔ تو رمضان آنا گزر جانا، اس کے بعد پھر یہ شوال کے دن بھی آ جانے ہیں، تو اس میں بھی اسی طریقے سے ہے۔ تو روزہ، نماز، فرض، یہ چیزیں، اور زکوٰۃ اور حج، اور اسی طرح سے یہ سارے ایمان کی، یہ ساری اسلام کی چیزیں جو ہے، کچھ اعمال ہے، کچھ فیتھ ہے، یقین رکھنے کی چیزیں، تو یعنی ان چیزوں کو ہمیں سارا سمجھنا ہے۔ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے جی؟ اب ہم ہر چیز میں سب کچھ جاری ہے تو ہمیں کوئی پہچان نہیں ہے۔ عام سادہ لوگوں کو دیکھیں، یہ اڈوں میں دیکھیں، یہ لاری اڈوں میں، یہ تھانوں میں، کچہریوں میں اور ان جگہوں میں دیکھیں لوگ کس طرح الجھے ہوئے، تو مسائل میں گھر جاتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا؟ بچنے کی کوشش کریں نا شیاطین سے بھی، اور اپنے اندر کے شیطان جو نفس میں بیٹھا ہوا انسان کے اندر، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نہیں پڑھی ہیں جی، تاریخ اسلام کا مطالعہ نہیں کیا، کس طرح کے وقت آئے ہیں، انبیاء پر آئے ہیں اور دیگر اور صحابہ کرام اور یہ سارا کچھ۔ تو یہ کوئی منفرد انسان کی آج ہماری زندگی نہیں ہے کہ بڑی بڑی مہنگائی ہے، بڑا بڑا آٹا مہنگا ہے، بڑی بڑی چیزیں ہیں اور یہ چیزیں ہیں جی حاصل نہیں ہو رہی ہیں، اور پھر یہ چاند رات آ رہی ہے اور بڑے یہ عیدیں اور یہ لباس اور یہ مارکیٹوں کے اندر بڑے بڑے رش اور یہ سارا کچھ ہے۔ تو ایمان کی طرف غور کرنا اور ان چیزوں کی طرف ہیں جی، اور پھر عید کے بعد بھی نہیں کہ بھئی چلو ابھی بزنس کر لیں، تو یہ چیزیں غفلت کی طرف انسان مائل ہے۔ تو نفس امارہ اور جو انسان کو برائی کی طرف فوراً لے جانے کی کوشش کرتا ہے، انسان برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، برائیاں درجہ بدرجہ پائی جاتی ہیں۔ تو سب سے بڑی برائی ایمان کے اندر خرابی اور شرک میں پڑ جانا اور یہ دیگر چیزیں، لا الہ الا اللہ، اور پھر ہی نماز ہے نا، اور پھر ہی روزہ ہے، اور وہ بھی سنت کے مطابق اور طریقے کے مطابق، اور حلال اور طیب اور یہ ساری چیزیں، یہ وجود انسان کا
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ کیا حدیث شریف میں آتا، کیا آپ نے فرمایا، بڑی بڑی وہ دعائیں کرتے ہیں، غلاف کعبہ پکڑ کے فرماتے ہیں، تو فرمایا ان کا کھانا حرام، ان کا پینا حرام، اور یہ چیزیں۔ بھئی جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا وہی حرام ہے، ہم اپنی طرف سے کسی کو حرام قرار نہیں دے سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنی طرف سے حرام قرار نہیں دے سکتے۔ اللہ کا پیغام پہنچانے والے کو پیغمبر اسلام، اور یہ آپ وہ پہنچا کے گئے ہیں، آپ رجوع کر لیتے تھے۔ جیسے شہد کی مثال بتائی گئی ہے، تو شہد حرام ہو نہیں سکتا، حلال ہے، تو اپنے پر پابندی لگا لینا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ لازمی ہم شہد ہی کھائیں، مگر تھوڑا سا چکھ لیں، دیکھ لیں، ہمارے لیے حلال ہے چیزیں جو حلال ہے۔ اس طریقے سے جو چیزیں حلال ہیں، آنکھوں کے لیے حلال ہے، رشتے، یہ تعلقات، یہ دیگر چیزیں، اس میں بہت حرام کاری پائی جاتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں جی۔ تو غفلت میں اللہ تعالیٰ سکنٹ لمحات کے اندر ہی، اب یہ جبرائیل آتے تھے، پیغام لے کر کے آتے تھے، اور یہ سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہنچایا، اور شیطان کے ساتھ کیا ہوا، اور کتنا بڑا مقرب تھا یہ شیطان ابلیس، لیکن اللہ کا فرمان حکم ہے جی، تابع داری، اور یہ حکم نہیں مانا تو مردود کر دیا گیا ہے جی، رد کر دیا گیا، اور وہاں سے نکال دیا گیا، اور ملعون قرار دے دیا گیا۔ یہ ابلیس کتنا بڑا حاجی تھا، اور کتنا بڑا عبادت گزار تھا، اور بہت بڑا مقرب تھا۔ تو ہم نے کبھی چاہا کہ دل سے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اللہ کی معرفت حاصل کریں، خالی لگے رہنا اندھا دھند عبادتیں اور یہ چیزیں اور اخراجات اور بڑے بڑے جہیز لوگوں کو دینا اور بڑے بڑے عمرے کرانا اور یہ چیزیں کا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ لازمی فرض قرار نہیں دیے۔ ہمیں ایمان کو درست کرنے کا یہ حکم ہے جی، اللہ کی طرف سے جو وحی آئی ہے اس کی پیروی کی طرف وہ سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کو ہمارے لیے آگ سے نجات کا باعث بنائے، اور ہمیں لیلۃ القدر کے تمام فضائل اور برکات وہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حق میں کرے، اور جو بھی کچھ ہم نہیں بھی مانگ سکے وہ ہمارے حق میں بہتر ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی ہیں وہ ہم سب طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں وہ کر دے، اور ہمیں جہنم سے آزادی، آگ سے نجات، اور قبر کے عذاب سے نجات، اور ان چیزوں کو اللہ ہمارے لیے مراحل آسان فرمائے، اور دنیا میں ہی اور آخرت میں، اور دونوں میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بہتری عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ایک دنیا اور ایک آخرت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یہ ہم طلب کرتے رہیں، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔